جیسا کہ آپ تمام دوستوں کے نالج میں ہے، پی ٹی آئی کو ہر لحاظ سے کرش کرنے، اس کو کارنر کرنے اور اس کے ساتھ الیکشن پروسیس سے آؤٹ کرنے کا ہر حربہ اور ہر طریقہ واردات استعمال ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے عدم اعتماد کیا تھا ان ریٹرننگ آفیسرز کے اوپر، جن کا ہمیں پتہ تھا کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ ان کا کام صرف اور صرف پی ٹی آئی کو راستے سے ہٹانا ہے۔ جب ہی ہم نے عدالتوں میں گئے تھے اور سپریم کورٹ میں جو میٹر ابھی سب جوڈس ہے، ایک بات جو آپ کو واضح کر کے دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے ابھی الیکشن کمیشن کو درخواست دے دی ہے۔ انشاءاللہ 4 بجے ہماری میٹنگ شیڈول ہوگا، ملاقات کریں گے اور الیکشن کمیشن کے پاس ہم نے یہ سارا کا سارا چھاپا ہے۔ اور چند ایک مثالیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ شوکت بسرا کا کیس، اس کے لیے جو کل پیپر لینے گئے لوگ وکیل سمیت گرفتار کر لیے گئے، 1 گھنٹے بعد وکلاء کو چھوڑا۔ دوسرا میٹر کرنل عابد محمود کھگا خانے وال سے، اس کو گرفتار کر لیا۔ اعجاز پنور وہ لے گئے تھے کاغذات، اس کو گرفتار کر لیا۔ عمیر نیازی کے والد صاحب اپنے لیے، اور عمیر نیازی صاحب جو یہاں موجود ہیں، جو انہی کی پٹیشن تھی، یہ پیپر لینے گئے تھے اور کل 2 مرتبہ ان سے سنیچ کر لیے گئے، چھین لیے گئے، اور پولیس والے اس پہ ملوث ہیں۔ ان کا نام بھی لیا ہے عمیر نیازی صاحب کے والد صاحب نے۔ اس کے ساتھ بنو سے ملک پختون یار خان، ان کو جب پیپر لینے گئے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی طرح حافظ فرحت سے پیپر چھین لیے گئے۔ اسی طرح حسان نیازی کے کاغذات جمع کرانے کے لیے جیل اتھارٹیز نے اس کو سگنیچر کرانے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح سنم جاوید جو ہماری لیڈی خاتون جو 7 مہینے سے جیل میں ہے، اس کے والد سائن کرنے کی بھی خبر ہے کہ میجر طاہر صادق اور ان کی فیملی کے ممبران، ان کے تصدیق کنندہ اور تائید کنندہ، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس طرح شیخ وقاص جھنگ سے ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، ان کے اوپر 4 دیواری کی پامالی کی گئی۔ پھر ہماری لیڈر ہیں سمریال سے فاخر نشاط گمن، اس کے گھر میں چھاپا مارا گیا اور جس انداز سے ان کے ہاں 4 دیواری کی پامالی ہوئی، گھر توڑا گیا، وہ سب سامنے ہے۔ بلال عمر بودلہ ہیں دیبال پور سے، ان کے ساتھ اسی طرح کی زیادتی ہوئی ہے۔ بلکہ آج کے اخبار میں آپ پڑھ لیں گے، جب پیپر جمع کرانے لینے گئے نامینیشن فارمز، اس کو پی ٹی آئی کا سمجھ کے گرفتار کر لیا گیا۔ جب اس نے کہا بھائی میں تو پی ٹی آئی کا نہیں ہوں، میں تو پیپلز پارٹی کا ہوں، پھر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ ہے طرز عمل۔ یہ اس پہ مجھے ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آ رہا ہے۔ ایک زمانے میں کمیونسٹوں کے خلاف ایک موومنٹ چل رہی تھی، ان کو گرفتار کر لیتے۔ ایک ادیب تھے، اس کو جب گرفتار کرنے گئے پولیس والے تو انہوں نے کہا کہ جناب میرے پر الزام تو مجھے بتا دیں۔ اس نے کہا تم کمیونسٹ ہو؟ اس نے کہا میں تو، میری تحریریں پڑھ لیں، میں تو اینٹی کمیونسٹ ہوں۔ انہوں نے کہا اینٹی ہوئے تو کیا ہوا، آپ کمیونسٹ تو ہوئے نا۔ تو انہوں نے یہی سمجھ کے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے نہیں ہو، پی پی کے ہو، چلو پی ایک تو مشترکہ ہے نا، لہٰذا گرفتار کر لیا۔ یہ طرز عمل ہم الیکشن کمیشن کو بھی بتا رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں ہم نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں بھی پٹیشن فائل کر لی ہے، اور انشاءاللہ آج ہم سپریم کورٹ میں بھی پٹیشن فائل کر رہے ہیں۔ یہ جو طرز عمل جاری ہے، یہ پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے مترادف ہے۔ واحد فیڈریشن کی علامت ہے پی ٹی آئی، اس کو کرش کرنا اور اس کو ڈسمنٹل کرنے کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کی ریاست کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں اور پاکستان کی اکائیوں کو آپ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان سب کا نوٹس کنسرنڈ فورم کو لینا چاہیے اور ان آر اوز کو تبدیل ہونا چاہیے، اور قانون اور قاعدے کے مطابق ہر شہری کا حق ہے، ہر پارٹی کا حق ہے، اس کو لیول پلینگ فیلڈ ملے اور اس کو پارٹیسپیشن کا موقع ملے۔ تھینک یو۔